ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ دہشت گردی ختم کرنے کی، ہم یہ مفت کی روٹی کوئی نہیں کسی کو کھلاتا۔ امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز کی بڑی سخت ضرورت ہے، یہی سب کچھ ہے۔ پاکستان کا جو فوج کا کمانڈر ہوتا ہے وہی پاکستان کا سارا کچھ ہوتا ہے، اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں کو اس وقت ایک دوسرے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کی اور عاصم منیر کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ 2-3 چیزوں میں کوئی بریک تھرو ملے۔ آپ کو پتہ ہے جب سے ڈونلڈ ٹرمپ بنے ہیں یہ آئے تھے کہ میں جنگیں بند کراؤں گا، میں 24 گھنٹے میں یوکرین اور جو ہے روس کا یدھ بند کرا دوں گا، میں نے ہندوستان اور پاکستان کا یدھ بند کرا دیا، مطلب اس قسم کی وہ بے پر کی اڑاتے ہیں۔ اب کچھ بھی نہیں وہ کر سکے، پیوٹن کو بھی نہیں منا سکے، ادھر سے یورپ سارا اکٹھا ہو گیا، جب انہوں نے کہا تو سارا یورپ اکٹھا ہو گیا زیلنسکی کے ساتھ، تو وہاں ان کو ہزیمت ہوئی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کو یہ کھجلی ہو رہی ہے ہاتھ میں کہ جناب میں کسی نہ کسی طرح سے فیس سیونگ کے لیے ہی صحیح میں ایران میں تختہ پلٹ کرا دوں، ان کا یہ جو خامنائی وغیرہ ہیں ان لوگوں کا تختہ پلٹ کرا دوں، ان کو ڈیموکریٹک قسم کا کوئی فیس سیونگ گورنمنٹ جو ہے وہاں پہ کھڑی ہو جائے۔ اب عاصم منیر کو کھانے پہ بلایا ہے تو انگلش میں ایک کہاوت ہے دیر از نو سچ تھنگ ایز فری میلز، مفت کی روٹی کوئی نہیں کسی کو کھلاتا۔ تو سب سے پہلے تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بات ہوگی یہاں پہ ایئر بیسز کے اوپر۔ امریکہ چاہے گا کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ جیکو آباد کا موسٹ لائکلی جو ایئر بیس ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہ اس لیے کہ اسرائیل کا اور سعودیہ کا اب بہت پریشر ہے ٹرمپ رجیم پہ کہ وہ ایران کا جو یدھ ہے اس کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ پاکستان دے گا یہ اڈے یا نہیں دے گا؟ کیونکہ اگر پاکستان اڈے دیتا ہے امریکی جہازوں کو اترنے کے لیے اور وہاں سے ایران پہ بمباری کرنے کے لیے، ایران کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے مطلب ہے کہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ آج صبح ہی عاصم منیر نے جو 4 سیزن ہوٹل ہے جہاں وہ ٹھہرے ہیں وہاں سے بیان دیا ہے کہ جی ہم ایران کے ساتھ ہیں۔ بھئی تم ایران کے ساتھ ہو، کھانا تم اس کے ساتھ کھانے جا رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں نے ایران کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، تو یہ سب پبلک کنزمپشن کے لیے بیانات ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں آ رہی ہے وہ ہے چائنا۔ یہ امریکہ نہیں چاہتا کہ کسی قیمت پہ بھی جو جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے یہ چلے، وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کو جو ہے عربین سی تک یا بحیرہ ہند جسے میں کہتا ہوں وہاں تک رسائی دی جائے۔ اب کیا یہ اس بات پر مانے گا عاصم منیر؟ میرا خیال ہے بالکل مانے گا، لیکن چائنا کو ڈبل گیم جیسے ہمیشہ کھیلتے ہیں، چائنا کو کہے گا جی ہم کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ دہشت گردی ختم کرنے کی، ہم یہ، لیکن اپنے ہی دہشت گردوں کے ذریعے یہ ایسے حالات پیدا مزید خراب کرے گا سی پیک روٹ کے اوپر کہ وہ ڈیلے ہوتا چلا جائے گا۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کو ریئر ارتھ منرلز کی بڑی سخت ضرورت ہے، اس میں لیتھیم ہے، کاپر ہے، گولڈ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور بلوچستان اور گلگت بلتستان جو پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان ہے جو انڈیا کا حصہ ہے وہ ان سے مالا مال ہے، تو اب وہ چاہتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس کو اس منرلز تک رسائی دی جائے، اس کی کمپنیوں کو رسائی دی جائے۔ کیا پاکستان اپنا دیش بیچے گا؟ بالکل بیچے گا، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جو ریلیف ہے اس میں اضافہ کیا جائے، آئی ایم ایف کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم کیا جائے۔ تو اس طرح کی یہ ڈیل کریں گے، لیکن یہ شو نہیں کریں گے کہ ہم یہ ڈیلے کر رہے ہیں، یہ کہیں گے کہ جی ہم تو ایک انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنی ہم لے کے آ رہے ہیں پاکستان میں۔ پھر آ جاتا ہے یہ کرپٹو کرنسی کے ذریعے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، اور جو کمپنی پاکستان میں کرپٹو کرنسی کی انویسٹمنٹ لے کے آ رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ والی کمپنی، ڈونلڈ ٹرمپ کی کمپنی نہیں، جو کمپنی آ رہی ہے اس میں 60% شیئر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی فیملی کے۔